بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ کریم نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے. یہ اتنا اہم سوال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی زندگی اسی سوال کے گرد گھومتی ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا یہاں پہ کیا مقصد ہے، اور کیا مقصد ہے جس کو مجھے حاصل کر کے یہاں سے جانا ہے تاکہ جب میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں سرخرو اور کامیاب ہو سکوں. آج کے ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یا آپ کے ادارے کا ویژن کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور اس دنیا میں آپ کی اور آپ کے ادارے کی جو ایگزسٹنس ہے یہ میننگ فل اور بامقصد کیسے ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جمیل الدین احمد صاحب. آپ CEO ہیں ٹائم لینڈرز کے، آپ ایک کارپوریٹ ٹرینر ہیں، ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں اور لائف کوچ ہیں. یہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا ویژن کس طرح سے بنے گا تاکہ آپ کی دنیا میں ایگزسٹنس جو ہے وہ میننگ فل ہو سکے. آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی اور ان کے ادارے کی کہانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. ہماری بڑی دیر سے خواہش تھی کہ ہم آپ کو یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں، تو آپ تشریف لائے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ فخر بھائی، آپ نے مجھے یاد کیا اور میری خوش نصیبی سعادت کہ مجھے یہاں پر آنے کا اور آپ کا یہ پورا سیٹ اپ دیکھنے کا موقع ملا. الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا. جمیل بھائی، ہم چاہتے ہیں جو آپ نے یقیناً سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ظاہری بات ہے کہ دنیا میں رہنا جو ہے وہ بامقصد ہوگا، تو جب یہاں سے جائے گا تو کامیاب سرخرو ہو کے جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کی اپنی جو کہانی ہے، ظاہر بات جب آپ نے یہ آغاز کیا ہوگا، جب سوچا ہوگا پہلی مرتبہ کہ میں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو مقصد بنانا ہے، وہ کیا لمحہ تھا، وہ کیا حالات تھے، وہ کیا موقع تھا کہ جب آپ کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہو؟ فخر بھائی، یہ کہانی جو ہے نا، اگر میں کہوں میرا کب پیدا ہوا تو یہ 2001 کی بات ہے. اور میں بہت شدید بیمار ہوا، اور اتنا بیمار ہوا کہ میں بستر پہ لگ گیا، اور تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں بستر پہ رہا. تو جب میں بستر پہ تھا اور میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، میرا پروفیشنل کیریئر اس وقت شروع ہو چکا تھا. میں ایک بہت بڑے ایک گروپ آف کمپنیز کے ساتھ میں کام کرتا تھا اس وقت، اور مجھے آلریڈی کام کرتے ہوئے کوئی 5-6 سال ہو چکے تھے. تو لیکن وہ 1-1.5 مہینہ جو بستر پہ گزرا، جس میں دفتر بھی نہیں جا رہا، کام بھی نہیں کر رہا، گھر کے بھی کوئی کام نہیں کر پا رہا، اور بہت ہی کمزوری کی حالت ہے، اور میں والدہ ہیں یا بہن بھائی ہیں وہ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہے. تو اس بستر پہ پڑے رہتے ہوئے نا مجھے یہ خیال آنا شروع ہوا کہ جو میری کمزوری اور بیماری کی کیفیت ہے بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی بیماری کی کیفیت میں سے دوبارہ اٹھ نہیں پاتے ہیں، بلکہ وہ وہیں سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اگر میں رخصت ہو گیا، اگر میرا انتقال ہو گیا، تو میں نے اب تک زندگی میں کیا کمایا ہے، میں نے کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. تو میں اپنی بستر پہ نا لیٹے لیٹے اپنی لائف کی ایک ہے نا انوینٹوری لے رہا تھا، ریفلیکٹ بیک کر رہا تھا. میری عمر ہوگی اس وقت میرے خیال میں کوئی 26 سال ہوگی، 27 سال ہوگی. تو یعنی کہ سلور جوبلی میری لائف کی ہو چکی تھی. تو میں نے دیکھا تو مجھے ایسا نظر آیا کہ یار میں نے اپنی 25, 26, 27 سالوں میں کوئی خاطر خواہ، کوئی سگنیفیکینٹ، کوئی اکمپلشمنٹ مجھے نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے جی پڑھائی جو ہے نا وہ ہو گئی ہے جس طرح سے نارمل ایک پڑھائی ہوتی ہے، گریجویشن ہے، پوسٹ گریجویشن ہو گئی، پھر ہم نے پروفیشنلی کام کرنا بھی شروع کر دیا، جاب بھی ہو گئی، تنخواہ بھی آ رہی ہے، اور ایک روٹین کی زندگی جو ہے جس طرح سے بہت سے لوگوں کی گزر رہی ہوتی ہے، میری بھی گزر رہی تھی کہ کام پہ جا رہے ہیں، کام سے آ رہے ہیں، مہینے کے اینڈ پہ تنخواہ مل رہی ہے، وہ تنخواہ سے گھر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، پھر اگلا مہینے بھی ویسے گزر رہا ہے، پھر اس کا اگلا مہینے ویسے گزر رہا ہے. لیکن زندگی جو ہے نا وہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے کہ مصداق گزرتی جا رہی ہے. اور ہمارے تقریباً شاید 80-90 لوگوں کی ایسی ہوتی ہے. ہاں، شاید 95-96% لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے. تو اس سے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں لائف بائی ڈیفالٹ. تو چل رہی ہے. مطلب یہ ہم پڑھاتے بھی ہیں اپنے سیشنز کے اندر کہ زندگی گزارنے کا ہمیں سمجھ میں آئے گا 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے لائف بائی ڈیفالٹ ہے، یہ بائی ڈیفالٹ موڈ پہ آپ چل رہے ہیں دنیا میں جیسے سب لوگ چلتے ہیں. ایک ہے لائف بائی ڈیزائن، وہ الگ ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. تو ہم بائی ڈیفالٹ موڈ پہ میں چل رہا تھا. تو وہ بستر پہ جب پڑا ہوا تھا نا، مجھے خیال آیا کہ یار یہ جو زندگی ہے کیا یہ ایسے ہی ہے، کیا ایسے ہی ہونی چاہیے، مطلب صحیح بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا.
یا زندگی میں اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ کیا جا سکتا ہے, کچھ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ہم سیرت پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, صحابہ کی, تو وہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک وہ اس میں اور اپنے میں فرق نظر آتا تھا. اچھا وہاں پہ جو ہے نا مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی ایک روٹین چل رہی ہے, صبح کام پہ چلے گئے, شام کو واپس آ گئے, نوکری کی تنخواہ مل گئی, گھر والوں کو فیڈ کر دیا, پھر اگلے دن کام پہ چلے گئے. وہاں پہ تو جو ہے نا وہ ہر روز کوئی ایک جو ہے نا وہ نئی چیز ہے, ایک نیا ایڈونچر ہے, ایک نیا سفر ہے, نئے واقعات ہیں. ایک تحریک نظر آتی تھی نا, ایک تحریک کا ہوتا ہے نا, ایک موومنٹ نظر آتی تھی اس کے اندر, اور ایک انرجی نظر آتی تھی اس کے اندر. تو میں دیکھتا تھا کہ میری زندگی میں یار وہ والی کوئی انرجی نہیں ہے, بس چل رہا ہے حساب کتاب زندگی کا, چل رہا ہے ہمارا. تو یہاں سے جو ہے نا وہ میرا اصل میں شروع ہوا کہ یار اس میں تھوڑا غور کروں, تھوڑا سوچوں, تھوڑا پتہ کروں, تھوڑا ڈھونڈا جائے کہ یار کہ زندگی ایسے ہی گزرنی ہے, ایسے ہی گزارنی چاہیے, یا کوئی بہتر طریقہ بھی اس کا کوئی ہو سکتا ہے, یا میں کچھ غلط سوچ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں غلط سوچ رہا ہوں, اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. تو یہ شروع سلسلہ یہاں سے ہوا تھا. بالکل ٹھیک جی. اچھا اب یہ شروع ہو گیا, اب سوال تو پیدا ہو گیا نا کہ اچھا وہ کیا ہے, کچھ مسنگ ہے, کس طرح سے ہے. پھر اس مسنگ لنک کو جو تلاش کرنے کی جو سفر تھا, اس کا جو مطلب اگلا اسٹیپ کیا تھا؟ ہاں, اس کا اگلا اسٹیپ یہ تھا کہ اچھا میں وہ اپنی والدہ سے, اللہ میری ان کی مغفرت فرمائے, ان سے میں ڈسکس کرتا تھا. تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہے, زندگی میں جو ہے نا دیکھو جو بھی تمہیں کام کرنا ہے نا اس میں مقصدیت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دیکھو اس کے اندر جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اور امت کی خیر خواہی کا کوئی پہلو ضرور ہونا چاہیے. اچھا یہ وہ کہتی تھی نا, اچھا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یار یہ جو وہ کہہ رہی ہیں اب اس کو میں اپنے پریکٹس میں کیسے لے کر آؤں, کیونکہ ہم تو چل رہے تھے بائی ڈیفالٹ, ہم تو بائی ڈیفالٹ چل رہے تھے. اچھا پریکٹس میں لانے کا جو طریقہ مجھے اس وقت ایک ہی نظر آتا تھا, مطلب اگر میں دیکھوں کہ اچھا یار کوئی دعوت کا کام جو ہے نا وہی کیا جائے, کوئی تبلیغ میں جڑ جاؤ, کوئی دعوت کا کام کرنا شروع کر دو, تو یہی ایک کام ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ ہے. باقی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار یہ نوکری ووکری کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے, جس میں جو ہے نا میں یہ نوکری کرنے میں امت کہاں سے بیچ میں آئے گی, کیسے مطلب وہ آئے گی, اور جناب علی دین کیسے آئے گا اس کے اندر. نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ امی کہہ تو رہی ہیں لیکن میں اس کو پریکٹس میں کیسے لے کر آؤں. اچھا سوال ایسا تھا کہ میں پوچھتے ہوئے ڈرتا تھا, اگر پوچھ لیا تو پھر وہ کرنا پڑے گا. نہیں پوچھ لیا, امی تو پتہ نہیں کیا کریں گی, یا میں کسی اور سے پوچھوں تو بھی ڈر لگتا تھا کہ یار لوگ بولیں گے یار یہ دیکھو کیسا آدمی ہے, عجیب آدمی ہے, عجیب باتیں کر رہا ہے. تو میں بہت عرصے تک نا یہ سوال چپ کر کے اپنے اندر ہی رکھ کے بیٹھا رہا, اور میں اپنے حساب سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کوشش کرتا تھا, کتابیں پڑھ لیں, کچھ جو ہے نا وہ علماء کی کتابیں پڑھ لیں. اس زمانے میں انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا, ڈائل اپ ہوتا تھا 2 والا, تو اس پہ ہم جا کے جو ہے نا وہ نیٹ اسکیپ ایک آتا تھا براؤزر, وہ ہاں اس پہ ہم جا کے کوئی ریسرچ کرنا شروع کیا. بہرحال کچھ صحیح چیز ملتی نہیں تھی کوئی, تو ملتی تھی کچھ کہانیاں ملتی تھیں, کچھ چیزیں ملتی تھیں, کچھ جو ہے نا دنیا کے کچھ موٹیویشنل اسپیکرس کے اور بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے تھے, ان کا کچھ مٹیریل بھی جو ہے نا میں نے پڑھا. لیکن اس میں بھی مجھے تشنگی رہتی تھی ہمیشہ کہ یار یہ کچھ مسنگ لنک ہے, کہیں پہ کوئی مسنگ ہے کوئی چیز نا. کیونکہ وہ جتنا بھی میں مٹیریل کنزیوم میں نے کیا تھا اور میں کر رہا تھا اس زمانے میں, اس کا سارا فوکس اس بات کے اوپر ہوتا تھا کہ یار کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ کیریئر میں کامیابی ہونی چاہیے, پیسے ہونے چاہیے, مٹیریل جو سکسیس ہے نا وہ سب کچھ ہوتی ہے. تو وہاں پہ بھی مجھے لگتا تھا کہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے, ہم بھی چاہتے تھے کہ مٹیریلی ہم سکسیزفل ہوں, لیکن پھر بھی کچھ چیز مسنگ ہے. تو وہ مجھے پوری طریقے سے نا پوری بات مجھے لگتا تھا کہ پورا وہ جو ہے نا سانچے میں بیٹھ نہیں رہی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ہم نے جو ہے نا فیصلہ کیا کہ یار پہلے ایک کام تو کرو کہ یار ہم تو مسلمان ہیں, تو ہمارے پاس تو قرآن ہے. اچھا ہم سنتے بھی تھے دروس کے اندر مساجد میں علماء کے ساتھ کہ بھائی قرآن تو اللہ کا پیغام ہے, اور وہ پیغام تو ہمارے لیے آیا ہے, اس کا موضوع تو انسان ہے قرآن کا. تو یار میں نے کہا یار یہ تو میں نے 26-27 سال 28 سال ہو گئے ہیں, اس کو سمجھا نہیں, وہ خود میں نے صحیح طریقے سے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے. مطلب تھوڑا بہت پڑھ لیا, کہیں سے ادھر سے پڑھ لیا ادھر سے پڑھ لیا, پیسز بٹس اینڈ پیسز کے اندر, لیکن پورے قرآن کو طریقے سے پڑھنا, اس کو سمجھنا وہ نہیں کیا میں نے نہیں کیا تھا زندگی میں کبھی. تو ایک فیصلہ میں نے کیا کہ پہلے تو قرآن کو تو پڑھو یار, یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں, پیغام, اور پیغام پہ بیٹھ گئے, پیغام پہ ہم بیٹھے ہوئے. تو یہ پیغام سمجھنا جو تھا نا مجھے, اس کا وہ پہلا یہ پیدا ہوا, داعیہ پیدا ہوا میرے اندر کہ یار سمجھنا چاہیے.
اور پھر میں نے یہ کیا کہ اس سال الحمدللہ تندرستی جب ہو گئی تو اس سال آگے جو رمضان آیا تو رمضان میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے نا وہ دورہ قرآن کروں گا پورا، ترجمے سے پڑھوں گا اور سمجھوں گا، اور بڑی ایک جذبے کے ساتھ میں بیماری میں سے اٹھا، ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے بیماری سے جب میں صحت مند ہو گیا نا تو آہستہ آہستہ کر کے جو وہ جو جذبہ تھا نا وہ فزل آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. جیسے کہ ہوتا ہے شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے تو وہ ہونا شروع ہو گیا. تو جب رمضان آ گیا تو امی نے مجھے یاد دلایا کہ بھائی تم نے دیکھو رمضان آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے 1 ہفتے میں، تم کو یہ تم نے کہا تھا. تو میں نے کہا ہاں کہا تو تھا، ابھی کروں گا کیسے. اچھا رمضان میں آفس کے ٹائمنگ کیسے ہو جاتے تھے، صبح صبح ہم شروع ہوتے تھے، بہت دور جانا پڑتا تھا، آنا آئے تو بالکل تھکے ہوئے، پھر اس بعد سو جاؤ، پھر شام کو اٹھو تو عصر کی نماز پڑھو، پھر افطار، پھر اس کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. یہ کیسے ہوگا، میں بڑا پریشان ہوا. تو اس زمانے میں ایک اسکالر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. جی بالکل ماشاء اللہ. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو تھے وہ انہوں نے زمانے میں ایک تحریک شروع کی ہوئی تھی، تراویح کے اندر جو ہے نا ترجمہ قرآن پڑھاتے تھے 4 رکعتوں کے بعد. ہاں 4 پہلے وہ ترجمہ اور وہ تشریح تھوڑی سی ہوتی تھی، پھر وہ 4 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں. اس طریقے سے ان کی ترتیب تھی. اچھا اس زمانے میں وہ کراچی میں ایک جگہ پہ ہوتا تھا، شاید لاہور میں ایک جگہ پہ ہوتا تھا، یعنی کہ وہ بہت کامن نہیں تھا. اب تو زیادہ ہلکے ہو گئے وہ بہت سی، یعنی کہ میں کراچی شہر میں بھی اور لاہور شہر میں بھی بے شمار جگہوں پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں پہلی مرتبہ میں نے کہا یہ صحیح ہے، اگر میں یہاں چلا جاؤں گا تو میں تراویح بھی پڑھوں گا اور یہ بھی ہو جائے گا. ہاں تھوڑی مشقت یہ ہوگی کہ رات میں تھوڑا 1:30-2 بج جاتے تھے اس کے اندر. چلو کوئی بات نہیں یار، رمضان کا مہینہ تو ویسے بھی جو ہے نا مشقت کا مہینہ ہوتا ہے، عبادت کا مہینہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے آنے سے پہلے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. ہم یہ سنتے بھی آئے تھے، پڑھتے بھی آئے تھے، اور رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے مختلف دروس اور بیانات اٹینڈ کرتے تھے. لوگ بھائی رمضان میں تو مشقت ہے، محنت ہے، رات میں جاگنا ہے. میں نے کہا چلو اس سال یہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ وہ تراویح پڑھی، اور وہ تراویح جو تھی وہ اتفاق سے اس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب خود پڑھا، وہ کراچی میں وہ ترجمہ اس کا جو ہے نا وہ کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ مجھے پڑھنے کا موقع ملا. اور پہلی مرتبہ میں نے قرآن کا پورا دورہ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ کیا، اور اس سے مجھے یعنی کہ دوسرے لیول پہ ایک فائدہ ہوا. اور پھر تیسرے لیول پہ جب آپ گئے، یہ جو مطلب اب ٹائم لینڈر کی طرف آنا اور وہاں سے ٹریننگ کی طرف آنا، یہ کیسے ہوا؟ اچھا یہ ایسے ہوا کہ اچھا وہ پیغام ہم نے سن تو لیا پورا، اب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ پیغام تو سن لیا، ڈاکٹر صاحب سے پورا کر بھی لیا، بڑھیا زبردست تھا، ان کا انداز بیان بھی بڑا زبردست تھا، اس کا اپنا اثر ہوتا تھا. تو یار پریکٹیکلی اپلائی کیسے ہوگا، اب اس کو میں اپلیکیشن میں کیسے لے کر آؤں نا. میں میرا کام ہے، میری جاب ہے، میری فیملی لائف ہے، میری سوشل لائف ہے، اس کو کیسے اپلائی کیا جائے، کیا کیا جائے. تو وہ مجھے ابھی بھی جو ہے نا وہ پوری طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. میں تو سچ بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا. یا میری عقل موٹی تھی یا موٹی ہے، اللہ عالم، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپلائی کیسے ہوگا، کیا کرنا پڑے گا. تو اس میں مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار درس قرآن میں چلے گئے، بیٹھ گئے، آ گئے، پھر اس کے بعد واٹس نیکسٹ. تو پھر میں پھنس گیا. تو پھر میں نے جو ہے نا میں اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا، ڈھونڈتا تھا. تو زمانے میں 2002 کے یہ شاید اینڈ کی بات ہوگی. تو مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک صاحب ہیں، وہ امریکہ سے پاکستان واپس آئے ہیں، اور انہوں نے یہاں پاکستان آ کے نا ایک کمپنی انہوں نے کھولی ہے جو ٹریننگز کرواتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں ٹریننگس کا اتنا رجحان 2002 میں تو بہت نہ ہونے کے برابر تھا. ایون کارپوریٹس کے اندر بھی، کارپوریٹ ورلڈ میں بھی جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں وہ ان کی تو ٹریننگ ہوتی تھی، لیکن لوکل گروپس کے اندر ٹریننگ کا کوئی کانسیپٹ ایسا تھا نہیں. اور میں ایک لوکل گروپ میں تھا، میں کسی ملٹی نیشنل کا کام نہیں کر رہا تھا. تو ان کا اچھا تو یار وہ بڑی زبردست ٹریننگ ہوتی ہے، ہمارے دوست انہوں نے کہا بڑی زبردست ٹریننگ ہوتی ہے اور آپ ضرور کریں، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو میں نے کہا بھی کون سی ٹریننگ ہے؟ انہوں نے کہا اس ٹریننگ کا نام ہے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ، اور ان صاحب کا نام ہے سلیمان احمر. تو سلیمان احمر صاحب جو ہیں وہ ٹائم لینڈرس کے فاؤنڈر بھی ہیں، اور میرے استاد بھی ہیں، میرے مینٹور بھی ارلی مینٹورز میں سے ہیں، آپ کے بھی استادوں میں سے ہیں. تو میں خیر میری ان سے فون پہ بات ہوئی، میں نے ان کا نمبر لے کر ان کو میں نے کال کی، انہوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے جب مجھے بات سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے کچھ بات سمجھ میں آنی شروع ہوئی، مجھے کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی کہ یہ کوئی بات ہے کہ یار یہ کچھ بندہ بات کر رہا ہے، یہ بھی چیک کرنا چاہیے کیا کر رہا ہے یہ. تو پھر ان کا ایک ٹریننگ پروگرام جو ہے نا وہ میں نے اس میں انرول کیا، لیکن میں جا نہیں سکا کسی وجہ سے. جب وہ میں اس ٹریننگ میں نہیں پہنچ سکا، وہ میرا ٹائم وہ نکل گیا موقع. اچھا میں جس جگہ پہ کام کرتا تھا اس زمانے میں، جس آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا، تو اس کے جو
وہ تھے اونر تھے, سی او تھے, ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی ایسا ہے. تو وہ بڑے انٹرسٹڈ تھے ہیومن ڈیولپمنٹ میں, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ یار کام کرتے ہیں, ان کو ہم اپنی کمپنی بلا لیتے ہیں, تو ہم اپنے ساری ٹیم کی ٹریننگ کروا لیتے ہیں. تو ہم نے جو ہے نا ان کو اس کمپنی میں بلا لیا. اگر میں وہاں تو نہیں جا سکا, وہ کمپنی میں آ گیا, تو میں نے وہ ٹریننگ اٹینڈ کر لی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھیوں نے بھی کوئی اٹینڈ کر لی. اچھا وہ 3 دن کی ٹریننگ تھی, لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہ 3 دن میں آج بھی یہ برملا کہتا ہوں کہ میری اس سے پہلے کی زندگی کے جتنی فارمل ایجوکیشن ہے, اسکولنگ ہے, کالج ہے, یونیورسٹی جو بھی ہے, وہ ساری میں رکھوں ایک طرف, اور وہ 3 دن کی میں ٹریننگ رکھوں ایک طرف. تو 3 دن کی جو ٹریننگ ہے نا وہ زیادہ بھاری ہے ان ٹرمز آف امپیکٹ, ان ٹرمز آف جو وزڈم, جو کنٹینٹ تھا اس کے اندر, جو اس کا کانٹینٹ تھا, اس سے جو وزڈم ملی, وزڈم یعنی کہ کہتے ہیں ریئل وزڈم, ٹھیک ہے نا. تو اور وہ کہ بھائی ٹائم کیسے مینیج کرنا چاہیے. اگر آپ ٹائم اپنا مینیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ مینیج کر کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقصد ہے, آپ کو مقصد ہو تو آپ ٹائم مینیج کریں گے نا, مقصد نہیں ہوگا تو آپ ٹائم مینیج کیوں کریں گے؟ تو اس کا مطلب مقصد ہونا چاہیے. اب مقصد کی کلیئرٹی, تو تھوڑی سی انہوں نے اس میں کچھ بات کی, ٹائم کی مینجمنٹ پہ بات ہوئی. اچھا یہ اس زمانے میں بالکل نیا اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ کا وہ کورس تھا. خیر وہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا, اور میں نے اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ اختیار کرنا شروع کر دیا. اچھا جیسے جیسے میں وہ اپلائی کرتا گیا, میری لائف بہتر ہوتی چلی گئی, میری پروڈکٹیوٹی بہتر ہو گئی, میری پرفارمنس بہتر ہو گئی, آرگنائزیشن کے اندر میری پرفارمنس بہتر ہو گئی, میرے جو لائف کے اندر کارپوریٹ لائف, ٹریول, کمیوٹ کرنا, ٹریفک, سارے چیزوں کے ساتھ صبح نکلنا, رات کو آنا, تو لائف کے اندر ایک جو ہے نا ورک لائف بیلنس جسے ہم آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے, تو وہ ایک بیلنس کا ایک ایشو مجھے فیل ہوتا تھا کہ یار وہ بیلنس نہیں ہو پا رہا, دیر ہو جاتی ہے, تو سارے ہنگامے میں, بھاگ دوڑ میں, ٹریفک میں, اس میں کبھی نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, دیر ہو جاتی ہے, جماعت مس ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ڈسٹرب کر رہی تھی. تو وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو. مجھے سمجھ میں آیا کہ ہو یہ جو سارا مسئلہ ہے یہ ٹریفک کا تو ہے ہی نہیں, ہاں یہ تمہاری مینجمنٹ کا, میری مینجمنٹ کا مسئلہ ہے یار. ٹریفک کی وجہ سے تھوڑی میں لیٹ ہو رہا ہوں, میں تو اس لیے لیٹ ہو رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس طرح کے ٹریفک میں کراچی کے کیسے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں پتا. میں اس لیے تھوڑی جو ہے نا وہ اپنے زندگی سے کو صحیح طریقے سے نہیں مینیج کر پا رہا کہ جو ہے نا وہ سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی آ جاتی ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سیٹرڈے سنڈے اگر ویکینڈ ہوتا ہے اور اس دن چھٹی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا, یہ مجھے نہیں معلوم تھا. اب جب یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تو فخر بھائی اس کے بعد تو کہتے ہیں 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری پرسنل لائف ہو, میری فیملی لائف, میری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, میری جو ہے نا ریلیجیس ڈیولپمنٹ, میری جو ہے نا وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ, وہ ہر چیز میں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یار وہ جو ہے نا وہ ایک دم سے کسی نے ایکسیلیٹر کے اوپر بہت زوردار قسم کا پاؤں رکھ دیا ہے اور گاڑی بہت تیز بھاگ رہی ہے. تو اگلے چند ماہ میں, میں خیال میں 6 ماہ میں مجھے کیا میرے آس پاس کے کافی سارے ساتھیوں کو, دوستوں کو, گھر والوں کو محسوس ہوا کہ بھائی یہ تو کافی تیزی سے امپروومنٹ کچھ چینج ہوا ہے, کچھ ہو گیا ہے نا. میں رات میں جلدی سو جاؤں, صبح جلدی اٹھ جاؤں, ٹھیک ہے نا, جلدی دفتر پہنچ جاؤں, لیٹ میں پہلے بھی نہیں ہوتا تھا, بالکل لیٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور ہر چیز ایک جو ہے نا وہ بڑے طریقے کے ساتھ ہونی شروع ہو گئی نا. تو یہ جب فائدہ ہوا تو میں نے فیصلہ کیا, اور مجھے ایک اور چیز نظر آئی کہ میں نے کہا یار یہ جو مسئلہ میرے ساتھ تھا یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ, یہ تو میرے ارد گرد تقریباً سب لوگوں کے ساتھ بالکل ایسے, لیکن لوگ کہتے نہیں ہیں, یا لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم نے اپنی کمپنی میں جو ہماری جہاں میں کام کرتا تھا, تو میں نے وہاں پر اپنے جو سی او تھے ان سے میں نے پرمیشن لی, اور میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم نے تو 25-30 لوگوں کو وہ ورکشاپ کروائی تھی, باقی لوگوں کو میں کروا دیتا ہوں, مجھے پیسے نہیں چاہیے, میں کروا دیتا ہوں, لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا, سب ایک پیج پہ آ جائیں گے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. میں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا, تو میں تقریباً کوئی 300 لوگوں کو میں نے پڑھا دیا 6-8 مہینے کے اندر. اچھا وہ پڑھانے سے اور لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا کتنا نہیں ہوا وہ اس کو چھوڑیں, سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہو گیا, کیونکہ میرے جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کانسیپٹس کے اوپر, اس کانٹینٹ کے اوپر, وہ اتنی ڈیپ ہو گئی اور اتنی زبردست ہو گئی کہ مجھے پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنا بڑا آسان ہو گیا. اچھا اب مجھے اور لوگ آنے لگے کہ یار ہمیں بھی کروا دو, یار تم نے تو کیا, ہمیں بھی کروا دو. میں نے ان کو کرانا شروع کر دیا. میں جس محلے میں رہتا تھا اس محلے کی مسجد میں جا کے ہم نے اگلے رمضان کے اندر اعتکاف میں معتکفین کو کروا دیا. اچھا ہمارے استاد جو تھے سلیمان صاحب کہتے تھے پڑھاؤ کراؤ,
تو وہ میں اتنا زیادہ ایکسپرٹیز میری ڈیولپ ہو گئی کہ استاد صاحب نے, سلیمان صاحب نے کہا کہ یمین بھائی آپ ایک کام کریں, دیکھیں جو جاب آپ کر رہے ہیں, یہ جاب کرنے والے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ جو ہے نا وہ ایک کام کریں, آپ جو ہے نا میرے ساتھ آ جائیں, ہم دو ہو جائیں گے, ہم زیادہ بہتر کام کریں گے, زیادہ لوگوں تک بات پہنچا سکیں گے, آپ اتنا اچھا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. انہوں نے بڑا مجھے موٹیویٹ کر کے اور انہوں نے میری نوکری چھڑوا دی. میری نوکری چھڑوا دی اور میں اس کارپوریٹ کیریئر سے, یعنی کہ میرا کارپوریٹ کیریئر میں نے قربان کر دیا. اور پھر میں ایک ویژن کی وجہ سے, آپ نے ویژن کی بات کی نا, کہ ویژن کیا تھا اور ویژن کیا ہے ٹائم لینڈرز کا, کہ ہمارے جو افراد ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں, چاہے وہ ادارے کوئی بھی ادارے ہوں, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ کالج ہو, یونیورسٹی ہو, کاروباری ادارہ ہو, وہ مسجد ہو, مدرسہ ہو, ٹھیک ہے نا, وہ گھر کا ادارہ ہو, ہماری ہر لیول کے اوپر جو ایگزسٹنس ہے اس دنیا کے اندر وہ میننگ فل ہونی چاہیے اور وہ مقصدیت کے ساتھ ہونی چاہیے, پرپس ڈریون ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ویژن یہ تھا, اور یہ ویژن جو ہے مجھے اتنا پاورفل لگا کہ اس ویژن کے لیے میں نے وہ کارپوریٹ کیریئر اپنا قربان کیا جس پہ میں 8 سال آلریڈی لگا چکا تھا. اور 8 سال لگانے کے بعد کارپوریٹ کیریئر میں اب آپ کے فلائی کرنے کا وقت ہوتا ہے, جب آپ سینئر پوزیشن پہ جانے کے لیے اب آپ تیار ہو چکے ہوتے ہیں. اور کارپوریٹ کیریئر کے اپنے جو ہے نا کچھ مطلب مالی اور مادی فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں, پرکس ہوتے ہیں, بینیفٹس ہوتے ہیں. ٹائم لینڈرز جو تھی وہ ایک بالکل چھوٹی سی کمپنی تھی, چھوٹا سا اس کا آفس تھا, اور وہاں پہ 2-4 لوگ جو ہے نا وہ ہوتے تھے, اس میں ایک ہمارا اضافہ ہونے لگا تھا. تو خیر میں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا, میری والدہ نے کہا کہ ہاں آپ یہ کام کریں, اور میں پھر اس کام میں آ گیا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, اب تقریباً کوئی 20 سال سے زیادہ, 21 سال ہو گئے اس سفر کو. یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ جیسے آپ نے بھی اپنا سفر بیان کیا, اور میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ ہمارے شاید ہر شخص کا یہ مسئلہ ہے, اور جب 96%, 7% لوگوں کا مسئلہ ہے یہ کہ وہ ایک ڈیفالٹ لائف گزار رہے ہیں, ایک روٹین ہے, ایک طریقے سے چیز چلتی ہے, اس کے بعد جو ہے چلتا رہتا ہے. اچھا اس کو یعنی آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے جب آپ لوگوں سے پاس گئے اور لوگ آپ کا یہ آنا شروع ہوئے آپ کی ٹریننگ کے لیے, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا تھا یا ہوتا ہے؟ جو سب لوگوں کا جو ہے نا وہ اصل میں دیکھیں لوگ مختلف مسائل لے کے آتے ہیں. ایک تو بہت بڑا جو مسئلہ آج کل کی اگر میں بات کروں نا, اس زمانے میں معاملہ کچھ اور تھا, اب 20 سال کے بعد جو ہے نا وہ سچویشن ایگزیکٹلی ویسی نہیں ہے, اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا, میڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لوگوں کا جو ایکسپوجر ہے وہ بھی میڈیا کی وجہ سے اور آن لائن انٹرنیٹ کی آسان اویلیبلٹی کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو چیلنجز جو ہے نا وہ کثیر الجہتی یعنی ملٹا ڈائمینشنل چیلنجز ہیں اس وقت, جو جن کے ساتھ لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو بہت بڑا جو ہمارے معاشرے کی اگر میں بات کروں گا تو بہت بڑا چیلنج ہمارا کیا ہے کہ انفرادی سطح کے اوپر مجھے اپنے ایز اے فرد اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں, میں اچیو کیا کرنا چاہتا ہوں, ہے نا. کہتے ہیں نا واٹ از دی گریٹسٹ اکمپلشمنٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو سی ان مائی لائف. میں پچھلے دنوں ملیشیا گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک ادارے کے ساتھ میرا ایک سیشن تھا, اس میں تقریباً اس ادارے کے 100 مینیجرس تھے, اور میں نے ان 100 لوگوں سے ایک سوال پوچھا. میں ان سے یہ پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے اگلے 10 سال کا ایک کمپریہنسو روڈ میپ لائف کا موجود ہے, جس میں آپ کی اپنی ذاتی زندگی, آپ کی اپنی ذات, آپ کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ, آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی, آپ کا تعلق مع اللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی فیملی لائف, اگر آپ میرڈ ہیں, آپ کے بچے ہیں, پیرنٹ ہیں, تو آپ کے بچوں کی لائف, آپ کے کیریئر, آپ کے بزنس کے حوالے سے آپ کہاں دیکھتے ہیں 10 سال میں, آپ کی فائنینشیل سسٹینیبلٹی اور اسٹیبلٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. آپ مسلمان اگر ہیں تو امت مسلمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ ہیں, تو آپ بحیثیت امتی اگلے 10 سال میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کا, کیا امپیکٹ ہے جو آپ نے کریٹ کیا ہے. تو اگر آپ میں سے وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کے پاس ان تمام چیزوں میں, تمام ایریاز کے اندر اگلے 10 سال کا روڈ میپ اپنا پراپرلی بنا ہوا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں,
اور ان 100 لوگوں میں سے ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. اللہ اکبر. ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. اور سب لوگ جو ہے نا بالکل جیسے تھے نا کہ کچھ سکتے میں آ گئے تھے کہ میں کوئی بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہو. تو یہ ایسا نہیں کہ ملیشیا میں ایسا ہوا. اللہ پاکستان میں بھی ہم کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے. یعنی کہ ایک بہت بڑی حیثیت نظر آتی ہے ان کے پاس کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کیا کرنا ہے. تو جب مجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے جانا کہاں ہے تو میں راستے کا انتخاب کیسے کروں گا زندگی میں. بھائی مجھے لاہور سے کراچی جانا ہے یا لاہور سے مجھے پشاور جانا ہے. جب تک میں منزل کا تعین نہیں کروں گا کہ پشاور ہے یا کراچی ہے, میں سمت کا تعین کیسے کروں گا؟ پھر تو جدھر مرضی جا رہے ہوں گے, کیونکہ پشاور کی سمت اور ہے, کراچی کی سمت اور ہے. تو پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ کہاں جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی ہمارے پورا تعلیمی نظام اسکول سے بچپن سے لے کر کے اور یونیورسٹی کے لیول تک آپ آ جائیں, ہمارے تعلیمی نظام میں ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن سب سے اہم باتیں نہیں ہوتی. جتنی اہم باتیں ہیں نا ان میں سے کوئی بات نہیں ہوتی. مثلاً کہیں یہ بات نہیں ہوتی کہ بھائی تمہیں اپنی زندگی میں کیسے نیویگیٹ کرنا ہے زندگی کے سفر کو, تو اپنا ویژن کیسے ڈیولپ کرو گے, تمہاری ایگزسٹنس کا پرپس کیا ہے. یہ زندگی کے بنیادی سوال ہے نا. یہ بنیادی سوال تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہے. میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں یار, ہاں یار اسکول کالج یونیورسٹی میں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں, یہ بات ہی نہیں کی اس کے اوپر. آپ مجھے بتائیں کہ کسی انسان کی زندگی کا سب سے اہم سوال کیا ہے؟ سب سے اہم سوال زندگی کا کیا ہے کہ تم اس دنیا میں ایگزسٹ کیوں کرتے ہو. یہ سب سے اہم سوال ہے. لیکن آپ جو ہے نا وہ مونٹیسری سے اٹھائیں اور آپ جو ہے نا بیسٹا تک چلے جائیں اور مجھے یہ سوال بتائیں کہ کہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے, کون سے سبجیکٹ میں, کون سا جو ہے نا وہ کتاب ہے کورس کی جہاں پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. یعنی کہ جو زندگی کا سب سے فنڈامنٹل کوشچن ہے وہی کہیں کورس میں نہیں ہے. لیکن قرآن میں تو جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, وہاں تو سوال ہے کہ دیکھیں قرآن میں ہے نا, ہمارے اس میں نہیں ہے. یعنی قرآن میں ہے تو اس قرآن کے اندر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں. مطلب ہم میں سے میں مراد ہے کہ سوسائٹی میں اگر آپ اوور آل اگر جنرل میں بات کر رہا ہوں, ہوتا ہے کہ مسئلہ آپ غور و فکر کرتے ہوں گے, آپ کی آڈینس میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے, لیکن جنرلی اسپیکنگ تو جو ہے نا وہ لوگوں کی زندگی کی صبح شام ہو رہی ہے نا. ایک دوڑ ہے, ایک ریٹ ریس ہے, ریٹ ریس جس میں ہم سب بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, تھک رہے ہیں, مگر سوال کا نہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے نہ کوئی جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر جب خود کے پاس جواب نہیں ہے تو دوسرا چیلنج آ جاتا ہے, بھائی آپ کے اگر بچے ہیں, آپ کی فیملی, آپ پہ ڈپینڈنٹ لوگ ہیں, تو آپ ان کو کیسے جو ہے نا وہ سمجھائیں گے, ان کو کیسے گائیڈ کریں گے. ایک ماں اور ایک باپ اگر ان کے پاس یہ بنیادی فریم ورک ہی نہ ہو لائف کو لے کے چلنے کا, تو مجھے بتائیے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت دے دی ہے, تو وہ اپنی اولاد کو کس طریقے سے یہ بتائیں گے کہ بیٹا زندگی میں اپنی ویژننگ کیسے کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے بھی بیچارے بائی ڈیفالٹ ہی چلیں گے. تو آپ کو ایک بہت بڑی تعداد میں پورے معاشرے میں لوگ بتائیں گے بائی ڈیفالٹ ہی چل رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈیزائن ہی نہیں ہے, ان کے پاس وہ فریم ورک نہیں ہے بیچاروں کے پاس کہ بھائی کیسے ڈیزائن کرنا ہے مجھے. یہ دوسرا مسئلہ آ گیا. پھر وہ لوگ جو کیریئرز میں ہیں, جو جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ گھومیے پھریے, بہت ساری آرگنائزیشن سے پوچھیے, کتنی آرگنائزیشن ہیں جن کے پاس لانگ ٹرم اپنی آرگنائزیشن کا ویژن موجود ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے کیا امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, 10 سال میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو نہیں ملے گا, بہت ساز و نادر آپ کو شاید کوئی آرگنائزیشن مل جائے گی. ہاں آپ جو ہے نا کچھ آرگنائزیشن ہمارے ساتھ پروسیس سے گزری ہیں تو شاید آپ کو مل جائیں, لیکن جو ہے نا وہ ابھی بھی اگر آپ امت کے اندر جا کے دیکھیں, مسلمانوں کے اندر دیکھیں, تو آپ کو نہیں ملے گا. بڑی صحیح. اچھا, ابھی یہ اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ آپ جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ ایک ہوتا ہے کہ پرسنل ویژن, ایک ہوتا ہے آرگنائزیشن کا ویژن. اچھا, پرسنل ویژن میں آپ کو یعنی ایک تو یہ مسئلہ آپ نے ابھی فرمایا کہ لوگوں کا ویژن نہیں, یہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں تو کس قسم کے مسائل لے کر آتے ہیں. یعنی جیسے آپ لائف کوچنگ کرتے ہیں تو اس میں مطلب کہ فیملی کے ریلیشن شپ کا مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, تو زیادہ بڑے بڑے مسئلے آپ کیا دیکھتے ہیں آج کل جو لوگوں کو درپیش ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو لوگ لے کر آتے ہیں انفرادی حیثیت میں اپنی, وہ ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ. اس وقت ہسبینڈ وائف, پیرنٹس اور بچے, یہ سب سے میجر ایشو ہے جو ایز اے کوچنگ میرے پاس, ایز اے کوچ میرے پاس آ رہا ہوتا ہے. اور اس کی پیچھے بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے, شادی تو ہوتی ہے, لیکن شادی ہونے کے بعد جو ذمہ داری ایک شوہر کے اوپر اور ایک بیوی کے اوپر
اس نئے رول میں یعنی کہ شوہر اور بیوی کے رول میں پڑتی ہے، اس ذمہ داری کی انڈرسٹینڈنگ، توقعات اور تیاری صفر ہوتی ہے. شادی کی تیاری بہت ہوتی ہے. شادی کی تیاری بہت ہوتی ہے. بینکوٹ ہال کون سا بک ہوگا، مہندی میں کون کون آئے گا، کپڑے کون، ولیمے میں کون سے کھانے رکھے جائیں گے، کپڑے کون سے بنانے، یہ تیاری ہوتی ہے. لیکن بھائی شادی کے نتیجے میں جو رشتہ وجود میں آ رہا ہے، اس رشتے کے بعد مزید کچھ رشتے وجود میں آئیں گے اولاد کی شکل میں. ان کو لے کے چلنا، ان کو مینیج کرنا، ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی کوئی تیاری، کوئی ڈسکشن گھر کے اندر نہیں ہوتا. کتنے دلہے اور کتنی دلہنیں ہیں ہمارے معاشرے میں آپ کے خیال میں کہ جب ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے لڑکوں لڑکیوں کی، تو ان کے گھر میں بیٹھ کر باقاعدہ ایک انٹلیکچوئل لیول پہ ڈسکشن ہوتا ہو کہ بیٹے تمہاری شادی ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن کے اندر الرجال قوامون علی النساء. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تمہیں ایک نیا رول ملنے جا رہا ہے. امام ہوتا کیا ہے بھائی، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہونا چاہیے، یہ ڈسکشن تو کہیں نہیں ہو رہا. اچھا اب وہ بچی یا وہ لڑکی جس کی شادی ہوئی ہے، وہ بیچاری جو ہے نا وہ اپنے آنکھوں میں کچھ سپنے سجائے، وہ سپنے جو اس کو ملے ڈراموں سے، فلموں سے، میڈیا سے، وہ اس ویژن کے ساتھ بیچاری جو ہے نا شادی میں انٹر ہوتی ہے. جب ریئلٹی، جب وہ شادی کا جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا، ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے بعد جب ریئل لائف سینیریو شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر حقیقت آشکار ہونا شروع ہوتی ہے. ایکسپیکٹیشنز مس میچ ہو چکی ہوتی ہیں. بڑوں نے شادی کر دی ہوتی ہے کہ یار چلو بھائی، ہمارے یہاں شادی کرنے کی بھی جو بنیاد ہوتی ہے، بیسز ہوتی ہے، وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. اس کے پیچھے کوئی ویژن نہیں ہوتا کہ بھائی کہ یار کہ ویژن ہے تو مجھے اپنے اس ویژن کی روشنی میں ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے. یا ایک لڑکی یہ کہے کہ بھائی میرا یہ ویژن ہے، میں امت کے لیے یا دین کے لیے یا حضور کے ویژن کے لیے کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے جو اپنے لیے دلہا چاہیے، جو اپنے لیے شوہر چاہیے، مجھے کوئی ایسا انسان چاہیے جس میں یہ صفات اور خصوصیات موجود ہیں. یہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہو رہا. کماتے کتنا ہو، رہتے کہاں ہو، گھر اپنا ہے کہ کرائے کا ہے، یہ ڈسکشن ہوتا ہے نا. یہی 3 مین سوال ہوتے ہیں نا بھائی لڑکے سے. اور لڑکی، اچھا بھائی کھانا پکانا آتا ہے، خوبصورت کتنی ہے کتنی نہیں ہے، اور تعلیم کتنی ہے، گھر گرہستی کر لے گی یا جاب کرے گی. یہ 3-4 باتیں ہوتی ہیں. رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی. ریالٹی لائف کی اس سے بہت مختلف ہوتی ہے. اور اب جو ہماری نئی جنریشن ہے نا، ان کے اندر وہ پیشنس بھی کم ہے. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو پیرنٹس تھے، ہمارے جو وہ جو نسل تھی پچھلی ہم سے پہلے والی، ان کا پیشنس کا لیول کچھ اور تھا. میں اپنی بات کروں اور اپنی جنریشن کی بات کروں تو ہمارا پیشنس کا لیول ان کے لیول سے کم تھا. میرے بچوں کا پیشنس کا لیول میرے سے بھی کم ہے. فوکس کا اسپین بھی کم ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کوئی ڈسکشن تو ہو نہیں رہا. تو پھر کیا ہوگا، یہ چیلنج آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا ہمارے پاس یہ آتا ہے، کیونکہ یہ فریم ورک بھی نہیں ہے نا. لائف، پرسنل لائف، فیملی لائف کی ویژننگ اور روڈ میپنگ کیسے ہوگی. ایمن بھائی بڑا کمپریہنسولی آپ نے بتا دیا. آرگنائزیشنز کا یہ تو انڈیویجول کا مسئلہ، ہمارے اداروں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اداروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے یہ بات نہیں سمجھتے کہ ادارے جو ہیں وہ خود کچھ نہیں ہوتے ہیں. ادارے لوگوں سے مل کر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کا گروپ آف پیپل جو ہے نا، دے میک این آرگنائزیشن. نا آرگنائزیشن اٹ سیلف تو کچھ بھی نہیں ہوتی. پیغام ٹی وی ایک ادارے کا نام ہے، لیکن پیغام ٹی وی یا پیغام ٹی وی نیٹ ورک یہ کیا ہے؟ یہ ان تمام لوگوں کا مجموعہ ہے جو اس ادارے کے اندر مختلف ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ادارے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ، ان کی ویژن اورینٹیشن اور ان کی کمپیٹنس بلڈنگ، ہمارے ادارے ان تینوں چیزوں کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ورک فورس ہوتی ہے یا جو ٹیم ہوتی ہے اداروں میں، عام طور پہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہے. بہت کم ہے، اس لیے کہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے انہی 8 گھنٹوں کو، 9 گھنٹوں کو، 10 گھنٹوں کو جو آپ اپنے کام پہ گزارتے ہیں، آپ کیسے استعمال کریں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس آپ کی ڈبل ہو جائے. کیونکہ اس کو طریقے ہیں نا. اب وہ طریقے ہمارے ادارے انویسٹ ہی نہیں کرتے.
وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو خرچہ ہے. ہم جو ہے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ یو نو اف یو تھنک نالج از ایکسپینسو ٹرائی اگنورینس. تو وی آر ٹرائنگ اگنورینس. ہم نے ٹھیک ہے یار چل رہا ہے. تو نتیجہ اس کا کیا ہوا فخر بھائی کہ ہمارے ادارے عمومی طور پہ, ہم سارے اداروں کی بات نہیں کر رہے لیکن اکثریت, ہم ایک میڈیوکریٹی کے لیول پہ آ گئے ہیں. ہم بحیثیت قوم بھی اگر میں دیکھوں نا, مطلب یہ بات میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, ہم ایک میڈیوکر قوم بن گئے ہیں. اوسط سے نچلے درجے کی ہم قوم بن کے رہ گئے ہیں. ہمارے ادارے اوسط سے نچلے درجے کی پرفارمنس دیتے ہیں. ہمارے سرکاری ادارے اس سے بھی نچلے درجے کی پرفارمنس دیتے ہیں. کیوں؟ ہر جگہ میڈیوکریٹی ہے. میڈیوکریٹی کیوں ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے تیار نہیں کر رہے, ان کی ذہن سازی نہیں کر رہے, ان کی آبیاری نہیں کر رہے. اچھا, ویسے آپ کی بات سے مجھے ایک اور بات بھی دھیان میں آ رہی ہے کہ جیسے یہ تو پھر اصل مسئلہ تو فرد کا ہی ہوا نا, چاہے وہ اپنی انڈیویجول لائف میں ہے یا کسی آرگنائزیشن کی لائف میں. دیکھیں, اگر میں اپنے آپ کو ڈیولپ کروں گا, اپنی بات کا ایک انسان کی حیثیت میں ڈیولپ کروں گا, اپنے نالج بیس کو بڑھاؤں گا, اپنی کمپٹنس کو بڑھاؤں گا, اپنے کریکٹر ٹریٹس کو, اوصاف اور صفات پہ کام کروں گا, اپنی ویژن کے اندر کلیئرٹی لے کر آؤں گا, تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ تو میری زندگی کے ہر شعبے میں ہوگا. اچھا, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گا, وہاں پہ بھی وہ ریفلیکٹ کرے گا. میں گھر میں ہوں گا تو وہ بھی وہاں پہ بھی ریفلیکٹ کرے گا. میں اپنی کمپنی میں ہوں گا تو بھی ریفلیکٹ کرے گا. میں ٹریننگ کنڈکٹ کروں گا تو وہاں پہ ریفلیکٹ کرے گا. میں معاشرے میں کچھ کر رہا ہوں گا تو وہاں پہ ریفلیکٹ کرے گا. تو اس کی ریفلیکشن تو ہر جگہ ہوتی ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک انسان کی اگر آپ اوور آل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا صرف, ہاں ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ. جیسے انجینئر ہے, وہ انجینئرنگ میں بہت اچھا ہو گیا تو وہ جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے نا وہ اس کے کام کے اوپر بہت کام آئے گی. لیکن ایک ہوتی ہے انجینئرنگ یا میڈیسن یا ٹیکنیکل نالج کے علاوہ اوور آل ہولسٹک ڈیولپمنٹ, انسان کی تدریب اور تربیت, اس کے اثرات اس کی زندگی میں ہر جگہ پڑے ہیں. امین بھائی, ایک نا آپ ایک اور شعبے پہ کام کرتے ہیں, بڑا وہ امپورٹنٹ ہے پاکستان میں, تو بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ فیملی بزنس. کہ فیملی بزنس لوگوں کے ہوتے ہیں اور ایک نسل جو ہے وہ اپنا بزنس ڈیولپ کرتی ہے, لیکن وہ بزنس اگلی نسل کو ٹرانسفر نہیں ہو پاتا, یا وہ جو ایک لیگیسی ہوتی ہے وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہو پاتی, آگے نہیں جا پاتی. اس پہ اوپر آپ مطلب ماشاء کام بھی کرتے ہیں. تو کیا فائنڈنگ آپ کی کہ فیملی بزنسز کے کیا پرابلم ہوتے ہیں؟ تو فیملی بزنس کا سب سے بڑا پرابلم تو آپ نے خود ہی بتا دیا. سب سے بڑا جو چیلنج اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرانزیشن فرام دی اولڈر جنریشن ٹو دی ینگر جنریشن. ٹھیک ہے نا. جب پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان میں اکثر بزنسز وہ ہیں جو پاکستان بننے کے بعد یہاں پر اسٹیبلش ہوئے, جو لوگ آئے یہاں پر ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے بزنسز یہاں پہ قائم کیے. اور پھر اس میں بھی ایک فیز آتا ہے پاکستان کی تاریخ میں 1971 کا, جس میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا. تو اس کے بعد اس میں اس پورے قضیے میں اور اس کے آس پاس کے زمانے میں جو ہے نا وہ نیشنلائزیشن کا ایک پالیسی آئی تھی, اگر آپ ہم سب جانتے ہیں تاریخ میں. تو اس میں ایک اور فیز آیا جب وہ بزنسز ڈسٹرب ہوئے. پھر دوبارہ سے بہت سارے بزنسز نے دوبارہ سے ایفرٹ شروع کی, اور وہ ایفرٹ شروع کرتے ہوئے اب پاکستان میں اکثر بزنسز جو ہے نا وہ اپنی ایک جنریشن پوری کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بزنسز جو ہے نا وہ موسٹلی اب سیکنڈ جنریشن میں چلے گئے ہیں وہ بزنسز, اور کچھ ابھی ٹرانزیشن میں ہیں جو 1980s میں شروع ہوئے یا تھوڑا سا لیٹ اسٹیبلش ہوئے. لیکن یہ جو چیلنج ہے فرسٹ جنریشن کے بعد سیکنڈ جنریشن والا, اور چند ایسے بھی پاکستان میں بزنسز ہیں جو سیکنڈ سے تھرڈ میں موو کر رہے ہیں, جو اس 1970s کے اس جو ہے نا وہ کہنا چاہیے پیریڈ کے اندر سروائیو کر گئے کسی نہ کسی طریقے سے, اور وہ آگے چل گئے. تو اب سیکنڈ سے تھرڈ میں بھی جانے والے ایسے, لیکن چند ہی بزنسز ہیں. تو ہمیشہ ان کا چیلنج بزنسز کا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب بزنس شروع کرتے ہیں نا فیملی میں, کوئی ایک بزنس ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میاں چراغ دین صاحب نے شروع کیا. تو میاں چراغ دین صاحب جو ہے نا وہ فاؤنڈر تھے. تو میاں چراغ دین صاحب کے 4 بچے تھے. تو وہ 4 بچے جو ہے نا وہ بھی والد کے ساتھ لگ گئے. تو چاروں بچے پارٹنر بھی ہو گئے, والد صاحب سے شیئر ان چاروں بچوں کو مل گیا. پھر یہ 4 بچے بزنس کو لے کے آگے بڑھے, اب ان کے بچے آ گئے, اب وہ ایک اور جنریشن میں بات چلی گئی ہے. اب جو بچے آئے ہیں وہ کزنز ہیں آپس میں, کمپلیکیشن بڑھتی جا رہی ہے. ہر جنریشن میں کمپلیکیشن بڑھتی ہے. تو کمپلیکیشن بڑھتی ہے تو اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ اگر اس کمپلیکیشن کو, اس ٹرانزیشنل پروسیس کو مینیج کرنے کا کوئی پراپر فریم ورک آپ کے پاس نہیں ہے
تو آپ غلطی کریں گے. جذباتیت میں کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھیں گے یا کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھیں گے جس سے کہ وہ جو تعمیر ہوا تھا ایک عمارت تعمیر ہوئی تھی 40-50 سال کی محنت کے بعد, وہ چھوٹی سی غلطی سے جو ہے نا وہ ڈھہ جائے گی اور وہ ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹ جاتی ہیں. اور یہ پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں جو ہے تھوڑا سا اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارا کلچرلی ہم تھوڑے جذباتی لوگ ہیں. ہمارا یہ برصغیر کے لوگوں کا تھوڑا سا ہے پرابلم کہ ہم جذباتی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جذبات کی وجہ سے جو ہے نا وہ, اور ہم انسٹرکچرڈ قوم ہیں, ہم ایک پروسیس اورینٹڈ قوم نہیں ہیں. آپ باہر نکل کے سڑک پہ چلے جائیں, اب سمجھ آ جائے گی آپ کو نظر آ جائے گا نا کہ بھائی ہم اسٹرکچرڈ نہیں ہیں. ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے, موٹر سائیکل والا الٹا آ رہا ہے, گلا گاڑی والے نے بیچ میں گھسا دیے, ٹھیک ہے نا, بس والے نے بیچ میں بس روک دیے, ہارن بج رہے ہیں. تو اسٹرکچرس کو نا فالو ہم نہیں کرتے, اس لیے کہ ہماری تربیت جس طرح سے شروع سے نہیں ہوئی. وہی ہمارا مائنڈ سیٹ فیملی اون بزنسز میں بھی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ یار یہ ایک ایشو ہے جو کہ بہت سیویئر ایشو ہے, کیونکہ جب ایک فیملی بزنس خدا نہ خواستہ سپلٹ ہوتا ہے نا ان مسئلوں کے حل نہیں ہونے کی وجہ سے, تو اس کا نقصان فیملی کو نہیں ہوتا اتنا زیادہ. فیملی کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا تو ہے, لیکن فیملی نے اگر ویلتھ جنریٹ کی ہے اور وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے نا, کچھ نہیں کریں گے تو پراپرٹی لے کے رینٹ پہ چڑھا کے اپنا کام چلا لیں گے. لیکن اس فیملی بزنس سے جڑے ہوئے ہزاروں لاکھوں خاندان ہوتے ہیں جن کی امپلائمنٹ اپرچونیٹی وہاں جڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اوور آل آپ کی اکانومی کے اندر بھی, آپ کی اکانومی کے اندر جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اکانومی پاکستان جیسے ملک کی جو ویسے ہی بہت کمزور ہے وہ مزید کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ اس لیے جو ہے نا وہ مجھے اس بات کا بہت زیادہ قلق ہمیشہ سے رہتا تھا کہ یار, اور ہمارا دین جو ہے اس میں تجارت کے اوپر, بزنس کے اوپر, اس کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اچھی خاصی جو ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں کہ اسٹریس ہے. ہمارے بہت سارے جلیل القدر صحابہ بزنس مین صحابہ تھے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ تاجر صحابہ ہیں. اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. اور پھر میں نے ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کی کیس اسٹڈیز کو کہ. اور پھر ایک اور بات, آخری بات یہ کہ فیملی بزنس ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس. آپ کے اجر کمانے کا بھی ذریعہ ہے, مال کمانے کا بھی ذریعہ ہے, امت کے اندر بڑے کنٹریبیوشن کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن اگر وہ اسٹرکچر کے بغیر آپ چلیں گے تو غالب امکان یہ ہے کہ شیطان آپ کو ایسی جگہ سے آ کے مارے گا کہ وہ آپ کو توڑ کے ہی دم لے گا, اور آپ کا جو فائدہ تھا اپنی فیملی کو, اپنے سے جڑے ہوئے ہزاروں لوگوں کو اور اوور آل معاشرے کو اور امت کو, وہ فائدہ آپ کا ختم ہو جائے گا. وہ باغ اجڑ جائے گا. وہ باغ اجڑ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ان باغوں کو اجڑنے سے کسی طریقے سے بچایا جائے. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا پروگرام بہت ختم ہو رہا ہے. آپ پیغام ٹی وی میں تشریف لائے ہیں پہلی مرتبہ, جیسا کہ آپ کے جو تاثرات ہیں دل کے ذرا اظہار فرمائیں کہ کس طرح سے آپ نے فیل کیا ہمارے ساتھ آ کے. اچھا, میں آپ کو سچ بتاؤں, سچ. اچھا, جب میں آیا نا, آپ نے کہا بھائی آپ پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے آنا ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. مطلب میرے ذہن میں تھا کہ یار ایک کچھ چھوٹا سا پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو ہوگا, تو وہاں بیٹھ کر ہم جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ اپنی جو ہے گپ شپ کر لیں گے, ریکارڈ کر لیں گے. لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ. میں نے کہا فخر بھائی نے بھی پوڈ کاسٹ شروع کر دیے, پیغام ٹی وی جو ہے نا وہ, مجھے اور بھی میں پہلے کئی پوڈ کاسٹ میں گیا ہوں. میرے ذہن میں تو وہ خاکہ وہ تھا, ٹھیک ہے نا, ایک پوڈ کاسٹ چھوٹا سا کمرہ ہوگا, اس میں 2 صوفے پڑے ہوئے, کرسیاں پڑی ہوئی ہوں گی, مائک لگے ہوئے ہوں گے, چک لگے ہوئے ہیں, اور ہم اس پہ بات کریں گے, ختم ہو جائے گی کہانی. جب میں یہاں پر آیا اور آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے پورا اپنا نیٹ ورک کا یہ سارا وزٹ کروایا, تو پچھلے جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے سے میں اس کی جو وہ ہے نا, یعنی کہ میں کہوں گا آئی ایم مسمرائزڈ ماشاء اللہ, کہ ایک بہت ہی اسٹرکچرڈ جو میں بات کرتا ہوں اسٹرکچر کا, تو یہ دیکھیں آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے یہ ایک بہت ہی اسٹرکچرڈ کام ہے. اگر ہمارے ادارے اسٹرکچرڈ اپروچ پہ چلنا شروع کر دیں نا, ان کی افیکٹونیس کہیں سے کہیں پہنچ جائے. اور پھر مجھے یہ بھی یاد آیا, تو مجھے 2014 کا نا وہ یاد آ رہا تھا جب آپ ورک شاپ میں آئے تھے. آپ نے, مجھے یاد ہے کہ ویژن ریٹریٹ میں ہمارے ایک پروگرام میں آپ نے ویژن لکھا تھا اپنا, جس میں آپ نے کچھ اپنا جو ہے نا وہ خاکہ لکھا تھا میڈیا کے حوالے سے, اور اس کے اندر جو کیسے استعمال کرنا چاہیے اپنے قوم کی ذہن سازی کے لیے اور تیاری کے لیے اور تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے. تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا پچھلے 2 گھنٹے سے کہ ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچائے, فخر الاسلام بھائی جو ہیں وہ اپنے ویژن کے اوپر
چل رہے ہیں الحمدللہ اور ماشاء اللہ 10 سال گزر گئے ہیں, الحمدللہ 10 سال گزر گئے ہیں اس بات کو ہوئے ہوئے, 10 سال 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے. تو ماشاء اللہ میں بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی, الحمدللہ مطلب میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. الحمدللہ میں دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات, اللہ اور میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ آپ مجھے پوڈ کاسٹ میں بار بار بلائیں انشاءاللہ اور زیادہ گپ شپ لگائیں. یہ ملاقات رہے گی انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا آنے کا, اللہ خیر دے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اجمین الدین احمد صاحب, ماشاءاللہ ایک لائف کوچ ہیں, بزنس ٹرینر ہیں ماشاءاللہ. بڑی انہوں نے ان کے لائف ایکسپیرینسز ہیں, ان کے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں, ان کی ظاہر بات ہے وہ ٹرینر ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. دنیا کے بیشتر ممالک میں شاید 50 سے زیادہ ممالک کے جو نیشنلٹی کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہے ہیں, ان سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی, کوشش کی, ان سے جو ہے انہوں نے ٹریننگز لی ہیں, ان سے کوچنگ لی ہے, اور اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے. تو ہم نے چاہا کہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے آپ کو شیئر کریں. یقیناً جو ان کی گفتگو جب ہو رہی تھی تو میں بھی بڑا اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہا تھا کہ واقعی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بھی نہیں سوچتے, اور ہمارے اندر بھی اس چیز کی کمی ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ اپنے ویژن بنائیں اور اس دنیا میں اپنی جو ایگزسٹنس ہے اور اپنا جو وجود ہے اس کو بامقصد بنائیں. اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم سے یہ فرمائے کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو, اور آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی دعا کے ساتھ ہمارے آج کا یہ پوڈ کاسٹ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.